بسم الله الرحمن الرحيم وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ دل کی محبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسلمانوں و مومنوں، اللہ رب ذوالجلال کے کلام میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اسی کے مطابق گفتگو ہوگی اور معروضات ختم کی جائیں گی۔ اس آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے اس کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب الجلال نے چند خوبیوں سے نوازا۔ ویسے تو اللہ کا ہر نبی خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان خوبیوں پر مزید کچھ خوبیاں اللہ نے عطا فرمائیں۔ وہ یہ کہ اللہ نے نبوت کے ساتھ اسے ملک کی بادشاہی بھی عطا فرمائی، اور جس طرح وہ نبوت کی تبلیغ کرتے تھے تو اسی طرح اپنے ملک کا نظام چلاتے تھے۔ پھر اس بادشاہی کے ساتھ ساتھ اللہ نے پرندوں کو، جانوروں کو، مچھلیوں کو، جنوں کو، ہوا کو اس کے کنٹرول میں دے دیا، اور وہ اس کے حکم سے جو ہے تو کام کرتے تھے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کی زبان سمجھائی۔ وہ ان سے باقاعدہ گفتگو کرتے تھے، پرندوں سے، جنوں سے اور درندوں سے، اللہ کی مخلوقات سے وہ گفتگو کرتے تھے، ان کی زبان سمجھتے تھے۔ اور پھر ہوا بھی اس کے تابع تھی۔ جب تخت پر وزیروں کے ساتھ بیٹھتے تو ہوا کو کہتے مجھے فلان جگہ پہنچا دے، ہوا اس کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچ جاتی، ایسے آرام سے، سکون سے کہ سلیمان علیہ السلام کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ گھوڑے کے 1 مہینے کا سفر صبح سے لے کر 12 بجے تک کرتے تھے، اور پھر جو ہے تو 1 بجے سے مغرب تک دوسرے مہینے کا سفر کرتے تھے۔ یہ اس نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بادشاہی کے ساتھ ساتھ ایسی نعمت عطا فرما جو آپ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ نے نہ اس سے پہلے کسی کو یہ نعمت عطا فرمائی اور نہ بعد میں عطا فرمائی۔ آج جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام چلتے تھے، بڑے بڑے پرندے اس تخت کے اوپر اڑ کر
اپنے جسم اور پروں سے حضرت سلیمان کو سایہ کرتے تھے، ان کے ساتھیوں کو سایہ کرتے تھے، اور جو ہے تو ہوا اس کے تخت کو اٹھا کر لے چلتی تھی۔ کبھی کبھی پیدل سفر بھی کرتے تھے گھوڑوں پر، کبھی جو ہے تو گھوڑوں پر سفر، کبھی پیدل سفر، کبھی کیا چھوٹے سفر ہوتے تھے پیدل کرتے تھے، درمیانے پر گھوڑوں پر، بڑے سفر لمبے ہوتے پھر تخت پر ہواؤں کے ذریعے۔ اس کا تخت ایسے تھا جیسے آج کل کے ہوائی جہاز میں، اسی طرح اسے آرام سے لے جاتے، آرام سے اتارتے، آرام سے اٹھاتے۔ تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا قصہ ہے۔ وہ یہ کہ حضرت سلیمان اپنے لشکریوں کے ساتھ جا رہا تھا، اور اچانک حضرت سلیمان کی کان میں ایک چیونٹی کی آواز آئی۔ وہ چیخ کر اپنی قوم سے باتیں کر رہی تھی، اور یہ باتیں حضرت سلیمان نے سن لی۔ اگر کوئی اور بات ہوتی اور روایت ہوتی، اللہ کے رسول نہ کہتے، اللہ کے کلام نہ کہتے تو کسی کو یقین نہ ہوتا، لیکن اللہ کے کلام قرآن مجید میں یہ قصہ ذکر ہے اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے، تو جو ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سن لی۔ اب چیونٹی کیا کہہ رہی تھی؟ سلیمان علیہ السلام لشکر سمیت جا رہے ہیں، فوجی، پولیس والے، امراء، وزراء، خدمتگار، جن، دیو اور پرندے، مختلف جانور حضرت سلیمان کے لشکر کے ساتھ ہیں، یہ جا رہے ہیں۔ اچانک سلیمان علیہ السلام آواز سنتا ہے کہ ایک چیونٹی آواز لگاتی ہے، وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ چیونٹی پکارنے لگی ہے، چیونٹیوں، اے میری قوم کی چیونٹیوں، جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ، لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چیونٹیوں، کہیں سلیمان اور اس کے لشکری تمہیں قدموں میں نہ روند ڈالیں، تمہیں مار نہ ڈالیں۔ چیونٹیوں کا بڑا جو سردار، وہ اپنے چیونٹیوں کو پکار کر بتا رہی ہے کہ سلیمان لشکر سمیت آ رہے ہیں، جلدی جلدی دوسرے کام ختم، کھانے کی تلاش ختم، گھومنا پھرنا ختم، سب کام ختم کر کے جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، تاکہ سلیمان اور اس کے لشکریوں کے روندنے سے بچ جاؤ۔ یہ چیونٹی چھوٹی اللہ کی مخلوق، جب اللہ نے اسے علم دیا سلیمان علیہ السلام کو، وہ اس کی بات سنتا ہے، تو رب ذوالجلال کیسے اپنے مخلوق کی بات نہیں سنتا، اپنے مخلوق کی فریاد نہیں سنتا۔ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، جب کوئی پریشان حال اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، تو کون اس کی فریاد سن کے اس کی پریشانی دور کرتا ہے، اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز سنی، تو قرآن مجید میں آگے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور ہنسنے لگے۔ پہلے مسکرایا اور پھر قہقہے لگانے لگے۔ فوجیوں نے، وزیروں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسی یہ بات ہے۔ قرآن نے پھر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن شارٹ کٹ ہے، قرآن دریا کو کوزے میں بند کرتا ہے، قرآن اشارے کرتا ہے، آگے پھر حدیثوں میں اس کی تشریح ہوتی ہے، تفسیروں میں اس کی تشریح ہوتی ہے، اور پھر آگے
تشریح میں یہ بات ہے کہ سلیمان نے چیونٹی کو بلایا، اے چیونٹی ذرا ٹھہر جا۔ چیونٹی ٹھہر جاتی ہے۔ سلیمان کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں؟ کیا میں ظلم کر سکتا ہوں؟ میرے لشکری ظالم ہیں کہ تمہیں رونق ڈالیں گے، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ تو وہ چیونٹی کیا کہتی ہے؟ وہ چیونٹی کہنے لگی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اے سلیمان اللہ کے نبی، اے بادشاہ، اے طاقتور، تو اور تیرا لشکر کی نظر ہم پر پڑتی یا نہ پڑتی تمہیں پتہ ہی نہ چلتا، تم ہمیں رونق ڈالتے، اسی لیے جان بوجھ کر تم ہمیں نہ مارتے اور ہمیں نادانے میں تو مارتے۔ اب دیکھو ایک چھوٹی چیونٹی ہے، اللہ رب ذوالجلال کی چھوٹی مخلوق ہے، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی، تو انسانوں ہمدردی ایک دوسرے سے کرو، ایک دوسرے کی سے محبت کرو، ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہو، ایک دوسرے کے لیے برائی مت سوچو، اپنی قوم سے ہمدردی کرو، دوسروں سے ہمدردی کرو، اور پھر نظم و ضبط رکھو۔ ہر قوم اپنا کوئی بڑا بنائے، اس بڑے کی بات مان لے، اور بڑا بھی سردی میں، گرمی میں، دکھ میں، سکھ میں، تکلیف میں اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے، جس طرح اس چیونٹی نے اپنے ساتھیوں کا خیال رکھا اور جاسوسی کی، ادھر ادھر نگرانی کی۔ جب سلیمان کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی قوم کو خبردار کر کے بلوں میں گھسا دیا۔ اسی طرح ہمیں بھی نظم و ضبط سے رہنا چاہیے۔ اور آپ نے شہد کی مکھیوں کے بارے میں بھی سنا ہوگا، ان کی ملکہ بڑی ہوتی ہے، اس کے حکم سے چلتی ہیں یہ مکھیاں، ان میں بھی نظم و ضبط ہے۔ گونج اور سارس آپ نے اڑتے ہوئے دیکھے، ایک قطار سے اڑتے ہیں، ان میں بھی نظم و ضبط ہے، ہر چیز میں نظم و ضبط ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے کام نظم و ضبط سے کریں، کوئی ادارہ ہے نظم و ضبط سے چلاؤ، کوئی گھر ہے نظم و ضبط سے چلاؤ، ملک کو نظم و ضبط سے چلاؤ، اصولوں کے ساتھ چلاؤ، تب کامیابی ہوگی، ورنہ آزادی کی طرح شتر پہ مہر جس اونٹ میں رسہ نہ ہو، وہ آزاد ہو کے ادھر ادھر منہ مارے گا، نقصان کرے گا۔ تو اس طرح ظالموں کو، بدماشوں کو آزاد مت چھوڑو تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی اور فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور ہنسنے لگے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر، اس بات کو سن کر چیونٹی سے بات کر کے کسی تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے، ساتھیوں پر شیخی بگاڑنے نہ لگے کہ میں اتنا بڑا کمال کا آدمی ہوں، اتنے بڑے کمال کرتا ہوں، بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کر کے رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے رب ذوالجلال مجھے طاقت دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھے عطا فرمائی، میرے والد کو عطا فرمائی۔ سلیمان کا والد کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، وہ بھی اللہ نے اس کو بھی بادشاہ بنایا۔ اور داؤد کے اپنے معجزے تھے، جو زبور پڑھتے تھے، اتنی پرکشش اور خوبصورت آواز تھی، پرندے آ کے بیٹھ کے سنتے تھے، یہ انہیں خیال نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے تو مجھے لوگ شکار کریں گے، ہمیں ماریں گے، اس مسحور کن جادوئی آواز پر وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، جانور تک اس آواز کو سن کر مسحور ہو جاتے تھے۔ پہاڑوں سے آواز آتی تھی، یہ جب پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے بھی آواز آتی تھی۔ تو اس طرح جو ہے تو اللہ نے یہ معجزہ دیا۔ دوسرا، لوہے کو نرم کر کے جس طرح موڑ کر جو اسلحہ بناتے تھے، وہ زرے ساز تھے، زرے بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے، تو اللہ نے اس کو یہ معجزہ دیا کہ لوہا اس کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا، اس نے جو ہے تو اسلحہ وغیرہ بنایا، اور وہ بڑے تھے، بعد میں تو دوسروں کو یہ کام کرنے کا حکم دیا، لیکن شروع میں جب خود بناتے تھے تو اللہ نے اسے یہ معجزہ دیا۔
تو وہ کہتے ہیں یا رب ذوالجلال مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں، میں اور تو نے جو مجھے نعمتیں دی اور میرے والد کو نعمتیں دی، وان عمل صالحا ترضاه، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، صالح عمل کروں جس سے تو راضی ہے۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اللہ کے نبی گناہ کر سکتا ہے کیا؟ اس کا ہر عمل صالح ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب ذوالجلال سے توفیق کی دعا مانگتا ہے کہ مجھے صالح عمل کی توفیق دے۔ ہم نے نمازیں کیا پڑھی کہ خود کو بزرگ سمجھنے لگے، روزے کیا رکھے خود کو ولی اللہ سمجھنے لگے، حاجی کیا بنے کہ خود کو معصوم سمجھنے لگے، لیکن اللہ کا نبی ہو کے پھر بھی اپنے رب ذوالجلال کے سامنے توبہ کرتا ہے اور عمل صالح کی توفیق مانگتا ہے۔ واصلح لی فی ذریتی، اے رب ذوالجلال میری اولاد کو بھی صالح بنا لے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے اپنے بندوں میں داخل کر دے، صالح بندوں میں، اپنی رحمت کے ذریعے مجھے صالح بندوں میں شامل کر دے۔ یہ کون دعا مانگتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان کے واقعات جنوں کے ساتھ بھی ہیں، پرندوں کے ساتھ بھی ہیں، اور جو ہے تو دریائی بڑی مخلوق مچھلی کے سے بھی اس کی گفتگو ہے۔ تو حضرت سلیمان کے بہت سے واقعات ہیں قرآن مجید میں، ہدہد سے بھی ایک واقعہ ہے، ہدہد کا، کوے کا بھی واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس کو اللہ نے اتنے معجزات عطا فرمائے، تو یہ چیمٹی جو چھوٹی مخلوق ہے ان میں بھی نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے، اس نے اپنی قوم کو بچایا۔ ہم بھی اپنی قوم سے ہمدردی کریں اور پھر نیک بننے کی کوشش کریں، اللہ سے نیک بننے کی دعائیں مانگ لیں، اپنے والد کے لیے دعائیں مانگ لیں، ماں کے لیے دعائیں مانگنے لگے، اور جو ہے تو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، اپنی اصلاح کے لیے دعا مانگیں، تو اسی طرح جو ہے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی۔ ورنہ عبادت تو شیطان نے بھی بہت کی، سجدے تو اس نے بھی بہت کیے، علم اللہ نے اسے بھی بہت دیا تھا، لیکن تکبر کیا، رب کا ایک حکم نہیں مانا، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے خوار و ذلیل کر دیا۔ اے انسان، اس نے ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ نے ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا، بے نمازی لوگ کتنے سجدوں سے انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ نماز ہماری کیا ہے؟ نماز سیکھیں، ہم اپنی نمازیں صحیح کریں، کھڑا ہونا صحیح کریں، سجدہ کرنا صحیح کریں، رکوع صحیح کریں، اسی طرح قعدہ صحیح کریں، دعائیں صحیح کریں اور اپنے اعمال صحیح کریں، تب جو ہے تو ہماری نماز صحیح ہوگی۔ ورنہ نبی نے فرمایا کہ سب سے بری چیز، بری چوری نماز میں سے چوری کرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں سے کیسے چوری ہو گئی؟ تو نبی نے فرمایا کہ اس کے رکوع سجود صحیح نہیں کرے اور صحیح طریقے سے نماز نہ پڑھے، یہ نماز کی چوری ہے۔ تو سب سے برا چور نماز کے چور کو کہا گیا ہے۔ ہم نماز سیکھیں، علماء سے محبت کریں، علماء سے واسطہ رکھیں، اور اپنے کام کرتے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر، کسی طالب علم کے پاس، حافظ کے پاس بیٹھ کر اپنی نماز درست کریں، یا تبلیغی جماعت میں 40 دن میں جا کر اپنی نماز درست کریں، 4 مہینے میں نماز اور مسائل درست کریں، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔